लिटरेचर लिटरेचर लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसके जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो हैंड राइटिंग, लेकिन यहाँ हम डिफरेंट एंगल से पढ़ेंगे। सबसे पहले लिटरेचर के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो उसका डिफिनेशन किया है वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस इन द वर्ड्स। परफॉर्मेंस कहते हैं एक्ट ऑफ प्रेजेंटिंग, के आप अल्फाज को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप अल्फाजों के साथ अदाकारी कैसे करते हैं, कैसे। फॉर एग्जांपल उसने नीचे ये एक पोएम लिखा है, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, द स्पेन ऑफ लाइफ। ये 2 लाइन का पोएम है, लेकिन अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि इसमें परफॉर्मेंस कैसा है, इसमें अदाकारी कैसे है, इसको एक्ट ऑफ प्रेजेंट, ये जो वर्ड्स को उन्होंने प्रेजेंट किया है ना, और कितना एक शॉर्ट 2 लाइन्स में एक बहुत ज़्यादा चीज़ उसने एडजस्ट की है, तो इसे कहते हैं परफॉर्मेंस इन द वर्ड। फॉर एग्जांपल, ओल्ड डॉग barks back without getting up, I remember when he was a pup। इन 2 सेंटेंस में आप देखें, ज़ाहिरी तौर पर आप देखें, कहते हैं कि जो बूढ़ा डॉग होता है वो जब भूंगता है तो पीछे की तरफ देखता है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो भूंकने के लिए खड़ा हो जाए, लेकिन वो बैठते ही पीछे की तरफ मुंह करके भूंगता है। और फिर कहते हैं कि आई रिमेंबर व्हेन ही वाज अ पप, और वो कहते हैं कि मुझे वो दिन भी याद है जब ये कुत्ता जवान हुआ करता था और बहुत लड़ाइयाँ करता था, भागता था, दौड़ता था। जब कोई बंदा रास्ते पे गुजरता था तो उसके लिए वो कैसे वो बार्क करता था, भूंगता था कैसे। मतलब ये है कि उसमें उस वक्त इतनी एनर्जी थी, जब वो जवान था तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। अब उसमें इतनी एनर्जी नहीं रही कि वो भूंगने के लिए इवन उठ जाए। अब एनर्जी इतनी ख़त्म हो गई है कि वो जब भूंगता भी है तो बस सर को पीछे की तरफ करता है और सीधे ही भूंग लेता है। इस ज़ाहिरी तौर पर तो इसका मतलब ये है, लेकिन अगर थोड़ा बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर इसको थोड़ा देखें तो यहाँ पर डॉग जो है वो सिंबल है किस चीज़ का, ह्यूमन का। यही एग्जांपल इंसान का है कि जब इंसान जवान होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो बहुत एक्टिव होता है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो फिर उसकी वो एनर्जी नहीं रहती। दूसरी बात, इस शॉर्ट पोएम में जो मेंशन है, जो डॉग बार्क्स बैक, ये 3 वर्ड्स में एक बहुत से अजीब सा पॉइंट है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो तो फिर कुछ काम का नहीं होता, वो तो बस कहीं बैठा होता है, बातें करता है वगैरह। तो बार्क्स बैक का मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस दूसरों से शेयर करता है, अपनी जवानी के किस्से। वो जो उसके फॉर एग्जांपल अगर हमारी सोसाइटी में देखें तो दादाजी बेटा होता है और उसके इर्द गिर्द बच्चे जवान वगैरह, उसके जो फैमिली वगैरह होती है वो उनके पास बैठा होता है और उन किस्से सुनाता है कि। तो यही है बार्क्स बैक, कि वो अपनी जवानी के दिन उनको याद करता है और बताता है कि जवानी में मुझ में इतनी एनर्जी थी, मैं ये काम करता था, ये काम करता था। तो ये सब चीज़ें उनको बताता है। तो यही इसका मतलब है कि ओल्ड डॉग बार्क्स बैक। आगे बढ़ते हैं जी। लिटरेचर में एक और चीज़ होती है, लिटरेचर इज़ एन आर्ट। ये लिटरेचर जो है ये एक फ़न है। कैसे? जिस तरह म्यूज़िक एक आर्ट है, इसी तरह लिटरेचर भी एक आर्ट है। कैसे? जब आप कोई लिटरेरी वर्क देखते हैं, फॉर एग्जांपल लिटरेरी वर्क मतलब है कि कोई नावल देखते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरी देखते हैं, आप पढ़ते हैं सॉरी, तो उसमें क्या होता है कि अब ये शॉर्ट स्टोरी या नावल वगैरह या पोएट्री जो भी है, ये आर्ट कैसा है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, आपको क्रिएटिविटी नज़र आएगी। प्लेजर, एस्थेटिक प्लेजर जो हम कहते हैं वो आपको नज़र आएगा, इसका लोगों पर इफ़ेक्ट नज़र आएगा, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आपको नज़र आएगी इसमें, और ये सोसाइटी या लाइफ को रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो ऊपर पोएम जो मैंने शॉर्ट जी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है, इसमें भी आप देखिए, इसमें आपको क्रिएटिविटी भी नज़र आ रही है। कैसी क्रिएटिविटी? कि वो किस तरह उसने डॉग को ह्यूमन लाइफ के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया है। हाँ, किस तरह ज़बरदस्त एग्जांपल दिए हैं, तो ये क्रिएटिविटी है। प्लेजर, कितना ज़बरदस्त अंदाज से उसने उसमें वो प्रेजेंट किया है, तो एक प्लेजर भी है हमारे साथ इसमें। इफ़ेक्ट ऑन लाइफ पीपल, तो इंसान के लिए एक एक्सपीरियंस भी है कि हम इससे सीख सकते हैं।
اور ایکسپیرینس آف لائف ہے کہ وہ بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں اس کے حساب سے اپنا لائف کے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. اس طرح ریفلیکٹس یہ جس میں نے کہا کہ یہ سوسائٹی کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. کیسے؟ میں ایک ایگزامپل دوں گا اس کا. 1736 میں جونیتھن سوئفٹ نے ایک ناول لکھا تھا جو یہ ایگزامپل میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یہ گلیور ٹریول پڑھا ہوگا. تو یہ جونیتھن سوئفٹ نے لکھی تھی 1736 میں. اب گلیور ٹریول اس کے جو 4 چیپٹر، یہ ایک ناول ہے، بہت زبردست ناول ہے اور بہت زبردست انداز سے اس نے جو ریلیجن اور پالیٹکس اور سوسائٹی سائنس اس پہ جو اس نے سٹائر کی ہے اس ناول میں. سٹائر کہتے ہیں کہ آپ کسی سوسائٹی کی خامی کو اٹھائے اور ان کو کسی مزاحیہ انداز میں پیش کرے تاکہ سوسائٹی کی اصلاح ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں ہم سٹائر. فار ایگزامپل اب اس میں کس طرح اس نے سٹائر کیا ہے، میں ایک ایگزامپل، یہ تو بہت بڑا ہے لیکن بہت بڑا ناول ہے لیکن میں اس میں ایک ایگزامپل اٹھاؤں گا. اس نے ریلیجن پہ ایک سٹائر کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ جینٹ کی وہ لیلی پٹ اس جزیرے کا نام ہے وہاں جاتا ہے تو وہاں اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جو ریلیجن پہ اس نے سٹائر کیا ہے، کہتے ہیں کہ 2 لوگ آ گئے سامنے اور ایک لوگ وہ جو انڈے کو بڑے سائڈ سے کاٹتے تھے تو اس کو بگ انڈین کہتے ہیں، اور جو انڈے کو چھوٹے سائڈ سے کاٹتے ہیں اس کو اسمال انڈین کہتے ہیں. ان دونوں انڈے کی وجہ سے یہ ان گروپس نے ایک ریلیجن میں وہ جو سیکٹس نہیں ہوتے اس کا شکل اختیار کیا اور دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہی اور 11,000 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ان میں. تو اب اس نے کتنے زبردست انداز سے یہاں سٹائر کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم ریلیجن کے سیکٹس بناتے ہیں. ان لوگوں میں پھر یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا کہ انڈے کو کوئی بڑے والے سائڈ سے توڑے. جب ہم انڈا پکاتے ہیں نا، کوئی درمیان سے کاٹ لیتے ہیں، کوئی سائڈ سے، کوئی دوسرے سائڈ سے. تو اتنی پریشانی کی بات تو نہیں ہے کہ اس سے ہم اتنا بڑا ایشو بنے. تو بہت زبردست انداز سے اس میں سٹائر کیا ہے. اسی طرح بہت سارے سائنس پہ اس نے ایک سٹائر کی ہے کہ جب وہ کپڑے بناتا ہے تو وہ وہاں جو ٹیلر ہوتا ہے وہ اس کے آئی لیشز، آئی بروز، چہرہ وغیرہ یہ ناپ کرتے. تو اس میں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سائنس کو جس چیز کے مطلب کہ فضول، فار ایگزامپل کپڑے بنانا ہے تو آپ کو باڈی کا وہ ناپ لینا چاہیے، آئی لیشز کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس طرح اس نے یہ سٹائر کیا ہے اس پہ، سائنس پہ، کہ ہم اپنی جو ریسورسز ہے، انرجی ہے، اس کو ہم کسی ریلیونٹ چیز پہ خرچ کریں. تو اس ناول میں آپ کو کریٹیویٹی بھی نظر ہے، پلیجر بھی نظر، آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے، ایکسپیرینس آف لائف بھی شیئر کرتا ہے. حالانکہ یہ چیزیں لائف میں ہے کہ لوگ ریلیجن کے سیکٹس بناتے ہیں، اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں، تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہے. اور جس طرح سائنس پہ اس نے کی ہے کہ اس میں اس ناول میں نا ایک گروپ آف سائنٹسٹ ہوتے ہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یار کہ یہ جو سورج ہے یہ اپنی روشنی ختم کرے گا تو پھر ہم کیا کریں گے. اس نے اس پہ زور دیا ہے کہ یار آپ ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں، یہ ضروری نہیں ہے، اور چیزیں ضروری ہے، اس کے بارے میں سوچیں. تو یہ ڈفرینٹ سٹائر کیا ہے. تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیز میں آپ کو کریٹیویٹی بھی نظر آ رہی ہے، پلیجر بھی آپ کو آ رہا ہے. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے اور لائف کا ایک پہلو اس نے بیان کیا ہے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں یہ چیزیں بتاتی ہے لٹریچر. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. ایک پوائنٹ ہم نوٹ کرتے ہیں کہ میں نے بھی یہ چیزیں کہ میں نے سر سے بھی اس میں رجوع کیا کہ سر اس کا کنسیپٹ کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایوری ریٹن تھنگ از لٹریچر. ہر لکھی ہوئی چیز لٹریچر ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک یہ بات صحیح ہے کہ ہر لکھی ہوئی چیز لٹریچر ہے. ایک یہ لٹریچر ہے، اس میں ایسے ورڈز استعمال ہوئے، یو کین یوز دیٹ ایوری تھنگ ریٹن از لٹریچر. لیکن ایک انگلش لٹریچر ہے
فار ایگزامپل ایوری ریٹن تھنگ از لٹریچر. فار ایگزامپل ایک کسی ڈاکٹر نے مریض کے لیے لکھ دیا کہ ریفر ٹو نیو وارڈ. اچھا یہ لٹریچر ہے. یا کسی نے کوئی اور اس طرح میتھمیٹکس کے ایکویشنز ہم سالو کرتے ہیں, یہ بھی لٹریچر ہے. اس سینس میں یہ یا پھر دواخانے والے سے آپ کوئی وہ رسید وغیرہ ریسیو کرتے ہیں تو وہ بھی لٹریچر ہے. تو اس سینس میں یہ چیزیں عام طور جنرلی جب ہم انگلش کی کنسیپٹ سے ہم باہر نکل آئے, ان چیز کو دیکھیں تو یہ ایک لٹریچر ہے. لیکن جب انگلش میں آتے ہیں, انگلش لٹریچر کی بات کرتے ہیں, تو ان میں پھر یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس میں کیا ہوتا ہے, ان میں ہم اس چیز کو لٹریچر کہیں گے. انگلش لٹریچر کی میں بات کر رہا ہوں, لٹریچر یہ والا, یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ والا لٹریچر. ہم جس میں پوئٹری آتی ہے, ڈرامہ آتا ہے, نان فکشن یہ چیزیں آتی ہے, تو ان چیزوں میں وہ چیزیں لٹریچر ہوتی ہے جس میں ایستھیٹک پلیجر ہوتا ہے, کریٹیوٹی ہوتی ہے, ریفلیکشن آف سوسائٹی ہوتی ہے. ان کو ہم کہتے ہیں لٹریچر. ہمارے جو ہم پڑھتے ہیں وہ والا نہیں. پہلے میں نے اگزامپل دیا کہ آپ کسی اسٹور والے سے کوئی رسید ریسیو کرتے, وہ بھی تو لٹریچر ہے. اس سینس میں ہم کہتے ہیں کہ ایوری ریٹن تھنگ از لٹریچر, یعنی ریٹن ورک جو بھی ہوتا ہے وہ لٹریچر ہے. لیکن یہاں جو انگلش کا ہم جو پڑھتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ جس میں ایستھیٹک پلیجر ہوگا, کریٹیوٹی ہوگی, ریفلیکشن آف سوسائٹی ہوگا. اچھا, ایستھیٹک پلیجر کیا ہے؟ کسی چیز میں خوبصورتی ڈالنا یا اس میں تلاش کرنا. فار ایگزامپل کیسے, جب ہم فار ایگزامپل یہ جو میں نے جونیتھن سوئفٹ کی ایگزامپل دی آپ کو, اس میں آپ دیکھیں اس میں بیوٹی کیا ہے. اس نے الفاظ کے ذریعے بیوٹی ڈالی ہے. کیسے ڈالی, کتنے زبردست اس نے سٹائرز کیے ہیں. یہ ایک بیوٹی ہے. کتنی زبردست طریقے سے اس نے سمبلز استعمال کیے, جب آپ اس کو پڑھیں گے سمبل استعمال کیے ہیں وغیرہ. تو یہ اس میں ایک بیوٹی ڈالی ہے اس میں کہ وہ ریڈر کو اٹریکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ بیوٹی جو ہے یہ ایستھیٹک جو ہے, جو آپ کس چیز میں کلرز کی ذریعے سے بھی اسی چیز میں آپ کر سکتے ہیں, ڈال سکتے ہیں. میوزک کے ذریعے, ساؤنڈز کے ذریعے, ورڈز کے ذریعے, فزیکل اپیئرنس وغیرہ, یہ سب چیزیں ایستھیٹکس میں آتی ہے, جمالیات جیسے ہم کہتے ہیں. تو یہ تھی ہمارے لٹریچر کا شارٹ سا انٹروڈکشن. اچھا, ایستھیٹکس کے بارے میں ایک اور بات. فار ایگزامپل نا ہم کہتے ہیں کیوں ہم اپنے جب گھر بناتے ہیں تو کیوں نہ بس بلاکس وغیرہ اوپر رکھ کے بس ہمارے تو گھر ہے, لیکن ہم اس میں بہت زیادہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں, کلرز لگاتے ہیں, جیپس, ماربل وغیرہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تاکہ خوبصورت ہو جائے. اسی خوبصورتی کو کہتے ہیں ایستھیٹک پلیجر, اور یہ انسان کا نیچر ہے. فار ایگزامپل نا جب کوئی ہم کپڑے پہنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بلیک کپڑے پہنتے ہیں. ہم یہ بلیک کلر کیوں چوز کرتے ہیں؟ ہم کلرز کے ذریعے اس میں بیوٹی ڈالتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں ایستھیٹک پلیجر. آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن لٹریچر کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا. تھینک یو.